وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 731، آیت نمبر 193 سے 195، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نفس پرستی کے شدت سے قائل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے. تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں. کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 193، لفظی ترجمہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں سیدھی راستے پر آنے کی دعوت دو، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، یا تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو. دونوں صورتیں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں.
فدعوہم، تو تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، ان سے دعائیں مانگو، یعنی فدعوہم، ان سے دعائیں مانگو، فلیستجیبوا لکم، تو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں، یعنی بات مان لیں تمہاری، اسی طرح ہو جائے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ اس سے پکڑے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ اس سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ اس سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ ان سے کہیے کہ تم بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تم سب میرے خلاف مل کر تدبیریں کرو، فلا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یہ گزشتہ درس میں بھی اسی بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور بات بڑی اہم ہے، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو اپنے لیے نہیں لیتے۔ اب یہ شرک کا مضمون بیان ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مشرکوں کا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری سوچ ہے سامنے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کو تو دیکھیں ہم نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں، تو یہ بات تو غلط ہے، ہم تو شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ شرک جلی تو نہیں ہے لیکن شرک خفی تو ہے۔ آپ زہر کو زہر مان کے کھائیں یا اس کو چینی سمجھ کے کھا لیں، دونوں صورت میں وہ آپ کو مارے گا۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منزل اللہ ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ اگر آپ کا ایسا نہیں ہے کوئی ارادہ تو معبود اللہ تعالیٰ آپ کا بن نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں تھوڑی سی یعنی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں زیادہ آسانی کے لیے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصود دنیا ہے تو آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے، آپ اللہ کو معبود بنا نہیں سکتے، آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تو بڑا مشکل ہے، پھر تو کوئی مسلمان نہیں۔ بعض لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ سب لوگ ہی دنیا کی طرف رخ ہے، سب لوگوں کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، تو بھیا میرا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں پکارتی، اگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتی تو یہ اب مخلوق کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زبردستی نہیں کرتے، معاذ اللہ، زبردستی کرنا تو ان کی پالیسی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بھئی حق رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے مان لے، ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب حق کیا ہے؟ چلیں اسی ایک آیت کو لے لیں۔
دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں اور اس کا میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ حق یہ ہے کہ منزل اللہ ہے، سچ یہ ہے، حق مطلب سچ، سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے بندو، اے انسان، میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے لیے بنایا اور بڑی محبت سے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں، پھر میں نے اپنے پیغامبر بھی بھجوائے ہیں جو تمہیں میری طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، سارے اسباب ہدایت کے میں نے مہیا کر دیے ہیں۔ کلام الہی، اللہ کا کلام جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلام الہی ہے، یہ صفت الہی ہے۔ این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ تو نور ہے، یہ حقیقت نور ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ نور ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم اس نور کا اتباع کرو جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اب ہم لوگ اس نور کا اتباع، اس نور کا، اس نہیں، اس نور کا اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، قرآن کو سمجھنے سے زیادہ آپ کو تلاوت زیادہ عزیز ہے اس کی۔ آج میں دیکھ رہا تھا، ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ آتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، لیکن اس کا ایک شوق ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے دکان میں بھی۔ آج میں گیا وہاں دکان سے اس کی گزرا تو کسٹمر کھڑے تھے، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں، صرف آپ کا کیا مطلب، آپ کا کرائٹیریا کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ صرف تلاوت۔ اپنے بیٹوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، ہاں قرآن کی ناظرہ پڑھانا فرض سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے قرآن، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن آپ نہ پڑھائیں یا ناظرہ نہ پڑھیں، لیکن بات تو یہیں تک رکنی نہیں چاہیے۔ الفاظ اگر پڑھ لیں تو الفاظ کو پھر سمجھنے کی بھی کوشش کریں یا سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ ہم تو قرآن سے دور ہیں، اور حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس صورتحال میں تو بڑا مضمون، یعنی صورتحال بڑی مشکل سے ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نجات کی راستہ ہمارے پاس کون سا رہ جاتا ہے؟ یوم قیامت ہماری نجات کا راستہ ہے کیا؟ اللہ پر، اللہ کی الوہیت پر ہم یقین نہیں رکھتے، رسول کا اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن کی ہم پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، احکامات قرآن کی۔ اور دیگر تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا کے پرستار ہیں، دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ بدترین شرک ہے سامنے کرا۔ آپ نے تو اللہ سے رخ ہی موڑ لیا ہے سارا، اور ایک طرف رخ ہے دنیا، ختم بات۔ تو دیکھیں یہ مطلب مناسب نہیں ہے، یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ اسلام ہونے کے، مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ اگر آپ شرک کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں ایمان کے دعوے کے باوجود۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھ لیں۔ ہمیں تو بعض آیات نئی لگتی ہیں، یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا، آپ کو تو بہت سی باتوں کا نہیں پتہ، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔
یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن سورہ اعراف، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہے۔ اس میں سارے وہ مضمون شرک کی ساری اقسام بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں اب یعنی ایک آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، تو تم ان سے دعا مانگ کے دیکھو، اگر تم سچے ہو یعنی دعا مانگ کے دیکھو۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک کارخانے میں ہیں، ایک نوکر دوسرے نوکر کو کہے کہ تم میری تنخواہ بڑھا دو، تو وہ تو نہیں بڑھا سکتا، وہ تو کارخانے کا مالک نہیں ہے، تو نوکر ہے۔ مخلوق کی حیثیت کو آپ پہچانیں، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، تمام طاقت اور قوت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں ذریعہ ہونا چاہیے، دعا میں آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ فلاں آپ کا ایک نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے یہ عطا فرما، تو وہ وسیلہ جو ہے دعا میں آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اللہ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، اور وہ آیت میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ گناہوں کی اگر آپ کو معافی مانگنی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ اپنے اوپر ظلم کریں، کوئی غلطی کر لیں، کوئی ظلم کر لیں، اے رسول آپ کے پاس آئے، آپ کے دربار عالیہ میں آئیں اور آپ کے توسط سے دعا مانگے اللہ سے۔ فاستغفر، دربار رسالت میں آ کے اللہ سے دعا مانگے۔ فرق تو ہے نا سر، دربار رسالت وہاں پہ دعا مانگنا اور آپ گھر میں دعا مانگ رہے ہیں، تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ وسیلہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن تو جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ تو جب دربار عالیہ میں آئیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر یقینی ہو جاتی ہے بات، لوجدوا اللہ توابا، ضرور اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ تو بہرحال یہاں جو آیت ہے 194، اس میں یہی ہے کہ بھئی تم یعنی مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے لوگ ہیں۔ دیکھیں انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، ہاں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اور ویسے تو عام طور پہ دنیا میں تو یعنی آپ کسی آجر کے پاس کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اسی سے اپنی تنخواہ لیں گے، لیکن میں یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ تم توقع نفع اور نقصان دینے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ اللہ سے ساری امیدیں رکھو، اللہ سے مانگو، خالص اللہ سے مانگو۔ ہاں وسیلہ اور ذریعہ وہ میں نے بیان کر دیا۔ اب آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جس چیز سے امید لگاتے ہو، مثال کے طور پہ یہاں وہ ہے نا کہ بھئی ان کے پاؤں ہیں، ان کے ہاتھ ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ کیا طاقت ہے؟ یعنی ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ چل سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اب ہماری اکثریت کی جو دیوی ہے وہ لکشمی دیوی ہے، دولت،
اور دولت سے ہمیں امیدیں ہیں. یہ دیکھیں دولت ایک جو ہے دیوتا ہے، سونا چاندی اس کے یہ ہمارے معبود ہیں حقیقی طور پہ، ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. خالص دولت، مال و دولت سے ہمیں توقع ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئیں گے، کسی وقت ہمارے کام آئیں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی دولت؟ آپ کیوں بچا بچا کے رکھتے ہیں؟ تو اسی لیے کہ کسی وقت کام آ جائیں گے. تو دولت کے آپ پرستار ہیں، ہم سب تقریباً دولت کے پرستار ہیں. دولت دیوی کی پوجا ہو رہی ہے، یہ لوٹ کھسوٹ اور یہ وہ ساری بس دولت کے پیچھے ہے ساری باتیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سونے چاندی میں یہ تو دھات ہے. اصل دیکھیں اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایک جگہ نہیں ہے، 2-3 جگہ یہ مضمون ہے، بہت جگہ یہ مضمون، مختلف الفاظ. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی اس نقصان سے تمہیں ٹال نہیں سکتا، اور کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ دے نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہ اعلیٰ کل شین قدیر آتا ہے سامنے کا، ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں پڑتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. ہاں جو میری مشکلات ہیں وہ تو یا تو پیسہ حل کرے گا یا تعلقات سے مسئلہ حل ہوگا. اور ہم نے تو دیکھیں یہ خدا ہیں، ہم نے خدا بنا لیے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے، انہی کے واسطے اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہی پیسے پہ ہم بھروسہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو ہم کھلے طور پر، یہ تو آپ بالکل واضح طور پہ آپ دیکھیں، حرام خوری، رشوت، یہ وہ سارا آپ دیکھ لیں، معاملہ سارا یہی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی ساری طاقت کا مالک ہے، واحد طاقت ہے. ہمارا یقین نہیں آتا کیوں؟ کہ ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں ہے. کسی بات پر یقین نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، فارغ ہو گئے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن طاقت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب ہے، ہر جگہ ہر وقت ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. سارا فعال لما یرید، اس جو آیت ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، کر دیتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر غالب ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. ایک یقین نہیں ہے ہمیں جو حاصل نہیں ہے تو ہم مار کھا رہے ہیں. ہماری زندگی دوبر ہے، پریشان ہے، ہم پریشان حال ہیں، کوئی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا جو آدمی حالت اضطرار میں ہے، مشکل میں ہے، اس کی دعا کون قبول کرتا ہے سوائے اس کے؟ اور وہ سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، وہ اس کے بندے ہیں.
جو دنیا کی مشکلات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ. وہی رب ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. رب المسلمین صرف نہیں ہے، رب العالمین ہے. سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو اس کی زندگی میں یعنی تمام سہولیات ہم سب کو مہیا کر رہا ہے. خواہ وہ رب کو مانے یا نہ مانے، رب کی ربوبیت سب کے لیے ہے. الرحمن، مہربان ہے سب کے لیے، مہربانیاں ہیں سب کے لیے. تو دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے اور سمجھداری کی ضرورت ہے. سمجھداری یہ ہے، دیکھیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو رب مان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑیں. آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دنیا میں بھی آپ کو سکون اور آرام ملے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ اب اللہ کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، آپ صاحب ایمان ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. تو دیکھیں آپ کے ہمارے اپنے بھلے میں ہے یہ، رب کو رب تسلیم کر لینا، رب کو مالک تسلیم کر لینا، رب کو خالق تسلیم کر لینا، رب کو اپنا آقا بنا لینا، رب کو اپنا محبوب بنا لینا اور رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، رب کی طرف رخ پھیر لینا، اس میں ہم سب کا بھلا ہے. اسی میں بھلائیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی میں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. رب تو ہمارے انتظار میں ہے. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ دعوی ایمان کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں میری یاد میں؟ ہمارے دل تو اللہ کی یاد میں نہیں، دنیا کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں. ہمارے سر دنیا کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں. بہت غلط بات ہے، بہت گمراہ کن بات ہے. ہم لوگ گمراہ ہیں، راہ مستقیم سے ہم بھٹک گئے ہیں. ہماری نجات اس میں ہے کہ ہمارے اللہ کو رب تسلیم کر کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور محمد الرسول اللہ کے راستے پر چل پڑے، ان کے نقش قدم پر چل پڑے. بات ختم ہو گئی. آپ کامیاب ہیں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی رحمت ابھی آئے گا آگے مضمون انشاءاللہ. بہت قیمتی مضامین آنے والے ہیں. یہ آخری جو چند آیات آ رہی ہیں نا، بہت قیمتی مضامین ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں حقیقت کو دیکھیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہم دنیا میں دیکھیں سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ہم جو چیز ہمیں ٹھیک لگتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس وقت شرک ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے تو اس میں ہم مبتلا ہیں. اس وقت اللہ سے منہ پھیر لینا ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، سچ لگ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. لوگوں کو رشوت ستانی ٹھیک لگ رہی ہے، لوگ دھڑلے سے رشوتیں لے رہے ہیں. حرام کھانا لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے، کھا رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، رشوتیں بھی لے رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ٹھگی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے. تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم تو دنیا میں یعنی ایک یہ اصل میں کیوں ایسا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. اب جب ہماری یعنی دھوکے کا شکار ہو گئے تو ہر چیز میں ہمیں دھوکے لگ رہے ہیں، ہر چیز میں ہمیں دھوکے لگ رہے ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو ہم اس کی اصل حیثیت کو سمجھیں.
یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، لیکن آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں وہ دھوکے باز جو شیطان ہے۔ یہ دونوں کام ہم کر چکے ہیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور بڑے دھوکے باز کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بات ختم ہو گئی۔ جس نے زیادہ کم وقت میں زیادہ کما لیا وہی کامیاب ہے، جس کے ایسٹس، ہم کوئی مرتا ہے نا یار بڑی مال دولت چھوڑی ہے، بڑے ایسٹس ہیں، یہ بھی تو دیکھو جہان یہ آخرت میں کیا لے گیا وہ اپنے ساتھ۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، انسان مرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں یہ کیا لایا اپنے ساتھ۔ تو ہماری ذہنیت اصل میں یہ دھوکے والی ہو گئی ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی، میں ذرا وہ بھی بیان کر دوں کہ آیت نمبر 195 میں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور لوگوں سے وہ یہ بت پرستی جو ہے ہر قسم کی یہ تو نکالنا چاہتے تھے، اور تو یہاں پہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر میرے مقابلہ کرتے ہو، یعنی اب یہ مضمون عام ہے، میں آپ کو یہ بات کہوں، یہ مضمون عام ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ حق کے خلاف تدبیریں کرتے رہتے ہیں، حق کو فیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہر دور کے جو داعیان الی الحق ہے وہ ان کے لیے بھی ہے اور سب لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ، تم اپنے تمام جو تمہارے معبودان باطل ہیں ان کو بلاؤ اور میرے خلاف تدبیر کرو، ثُمَّ كِيدُونِ، میرے خلاف تدبیر کرو، فَلَا تُنظِرُونَ، مجھے پھر مہلت مت دو، یعنی جو تم چاہو کرو، لیکن میں تو حق کی دعوت دوں گا اور میں تو حق پہ قائم و دائم ہوں۔ یہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کی اسوہ حسنہ میں بھی یہ باتیں ہیں، سیرت طیبہ میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں. کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.